A person who is less intelligent, less genius, even he is less hardworking, he will get more success only because he is focusing on a task for more than 1 hour or 2 hour or 3 hour on one single task, and you are constantly jumping from one task to another, from second task to another, from third task to another. So try to be very much focused. मैंने आज एक बात की असद भाई को कि we are living in this world and we have to live. آپ جس جگہ پر آ گئے ہیں آپ کو وہ رنگ ڈھنگ اختیار کرنا چاہیے. جس طرح مجھے ایک مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ حسن ظن رکھیں اتنا کہ گناہ نہ ہو, احتیاط بھی کریں. ایک بندے کا پیٹرن 5 سال سے ایک ہی چل رہا ہے تو آج بھی وہ کام کرے گا, 5 سال بعد بھی وہ کام کرے گا. آپ کو احتیاط تو کرنی پڑے گی نا. حسن ظن آپ رکھ رہے ہیں اس سے کہ یار یہ ہی از ڈوئنگ گڈ اینڈ ہی از ویری گڈ, سب سے زبردست بندہ یہ, لیکن اس کا ایک پیٹرن چل رہا ہے, وہ کیسے اس پیٹرن کو بریک کرے گا اتنی آسانی سے؟ آپ اسے رکھ کے مارے جائیں گے. کچھ عرصہ پہلے میں نے یوتھ ٹاکس کے اندر بتایا تھا کہ یونیورسٹی کے 4 سال کیسے گزارتے ہیں. تو فرسٹ ایئر کیا تھا کہ شو یور سیلف, اپیئر ان انسٹیٹیوٹ, سٹ ایٹ دا فرنٹ, ٹرائی ٹو participate in quizzes, in galas and other sort of activities, so that teacher should know that this person is in my class, VC should know that this person is my student. Show yourself تاکہ آپ کو نظر آئے, لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ پھر نوٹ ہو جاؤ کہ یہ بندہ ہے, اس کو ہم نے کوئی ٹاسک اسائن کرنا ہے. پھر سیکنڈ ایئر کیا تھا, اسٹڈی لائک ہیل, بہت پڑھو, بہت زیادہ پڑھو, اور جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو ریگولر اسٹوڈنٹ آپ ہیں اس کے علاوہ بھی پڑھیں, خوب پڑھیں, انرجی حاصل ہوتی ہے اس سے, آپ کو ناؤ ہاؤ ملتی ہے, آپ آگے بڑھتے ہیں. اور تھرڈ ایئر میک ریلیشن شپس, میک کمیونیکیشن. تو ریلیشن شپس ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف, دیٹ بلڈ ہیلدی ریلیشنس. کچھ ریلیشنز بائی ڈیفالٹ آئے ہیں. یو ہیو ناٹ بین گیون این آپشن ٹو چوز یور مدر اور چوز یور فادر, دے آر بلیسڈ. But you have been given an option to choose your friend, to choose your employer. Everything you can choose. اذان ہوتی ہے, آپ کی مرضی ہے نماز پڑھنے جائیں یا نہ جائیں. کالا, پیلا, ہرا, نارنجی, جو رنگ آپ چنیں, جو بندہ آپ چنیں, جو گفتگو کا انداز آپ چنیں, جو کمپنی آپ چنیں, کاروبار چنیں, جاب چنیں, کیا چننا ہے آپ نے, یہ آپ کی مرضی ہے. پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھسیٹ کے مسجد میں لے کے جائیں. اٹس یور اون ول. منہ کھلتا ہے کیا بولیں, ہاتھ اٹھتا ہے کیا کریں. یو ہیو بین گیون چوائس, اینڈ دا بیسٹ چوائس سلیکشن از یور ڈیوٹی. دس ول سیو یو فرام آئیڈینٹی کرائسس. پچھلے دنوں نا ایک ویڈیو ہم نے بنائی, تو اس ویڈیو کے اندر نا بہت ہی زبردست اسپیلنگ مسٹیک تھی. اتنی بڑی اسپیلنگ مسٹیک تھی وہ کہ وہ اگنوریبل نہیں تھی, بہت بڑی اسپیلنگ مسٹیک تھی. ہاشم بھائی نے وہ ویڈیو دیکھی, اور ہاشم بھائی نے نا کچھ تنگ آ کر, کچھ طنز اور کچھ سورو اور مزری اور کچھ ترس کھا کے ایک جملہ بولا کہ یہ ہوتا سبحان بھی. دیکھیں میں کہتا ہوں ڈگری کے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈگری کوئی اہمیت نہیں ہے, اسکل کر رہے ہوتے ہیں, یہ ڈگری کی اہمیت ہے. اور میں نے فوراً جب وہ مسٹیک نوٹ کی, چلے میں تو ایک بھائی ہوں اور میں تو اگنور کر دوں گا, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی امپلائر اس مسٹیک کو اگنور نہیں کرے گا. وہ فوراً اس بندے کو, اگر تو امپلائی رکھ لیا ہوا ہے, اس کھانے میں ڈال دے گا یہ بندہ بالکل ہی گھامڑ ہے, اس نے کچھ نہیں کیا ہوا. وہ اتنی بڑی اسپیلنگ مسٹیک. میں آج بھی اگر 10 بندوں سے ملوں اور ایک بندہ مجھے کہے کہ میں UT کا انجینئر ہوں, میں اس کو 2 دفعہ ملوں گا, 2 دفعہ دیکھوں گا اس کو رک کے. یہاں کی بات نہیں کر رہا, ڈیرہ غازی خان, میاں والی کی بات کر رہا ہوں. یار if he went to UT لاہور from میاں والی, it means that he must be in the top 20 of میاں والی at least. اور تو کم کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو ابھی یہ بالکل نہ سوچیں جاب ملنی ہے نہیں ملنی, وہ باتیں سنا ہی نہ کریں. وہ پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا کریں اگر کوئی انجینئر یہ سنا رہا ہوتا ہے کہ جابیں ختم ہو گئی ہیں, ہے ہی نہیں. یہ میں بھی جو نئی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ورلڈ بینک نے واضح طور پہ وارننگ دی ہے کہ پاکستان کے اتنا بڑا امپلائمنٹ کرائسس آنے والا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا اور پروب کر رہا ہوں کہ اوریکل نے اس مہینے کے, اس سال کے شروع میں 16,000 بندے فارغ کر دیے, مائکروسافٹ نے کیے, اور سب سے بڑھ کر جو وہ پلی لے رہے ہیں وہ AI والی پلی کہ AI کی وجہ سے دل ہم کر رہے ہیں, بٹ دے آر فائرنگ اے لاٹ آف پیپل. اٹ از not something hidden, it is open. Go and search it out. How many
companies, top listed companies have fired their employees. And why? They are taking the plea that AI has replaced the jobs. वो उसी के अंदर मैं वो बना रहा हूँ कि वो इंडिया में बंदे बैठे हुए हैं और उनके यहाँ पे एक टूल लगा हुआ है और वो खुफिया तस्वीर खींची गई और ये बताया जा रहा है कि ये जो टूल लगा हुआ है इसके सर के ऊपर ये एक्चुअली AI है और उसका जो काम है उसको वो ऑब्ज़र्व करके AI का मॉडल ट्रेन किया जा रहा है कि वो काम अब वो नहीं करेगा, AI का मॉडल ट्रेन करेगा। कितना बड़ा थ्रेट है ये। यानी वो सारे के सारे तो इतने बड़े एम्प्लॉयज़ नहीं है ना, उनको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कि दे आर एक्चुअली ट्रेनिंग द AI एंड दैट AI विल रिप्लेस देम विद इन डेज। वो चले जाएंगे, मशीन आ जाएगी। सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर में रोबोट है, सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो AI का है, तो वो रोबोट तो रिप्लेस कर देगा उनको आगे और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इन बातों से ना डरना नहीं है, इन बातों से अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट करना है। We are addicted to personalities, is it so? The first personality we are addicted to is our mother. We cannot live without her. It is not possible to live without your mother. You know, it is not possible to live without your mother. यानी आपकी माँ के जिस्म में भी आप हैं। आप निकल आए अपनी माँ के जिस्म से? नहीं, आप अभी भी उसके अंदर है। The cells of the embryo, they live inside the mother body and they save her, especially heart diseases. Go and search it out. यानी आपकी माँ को कोई कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम होगी ना, आपके सेल्स असिस्ट करेंगे उसको। You never leave your mother. This is not something emotional, this is biological. So you are in her. You will remain in her. You will always be in her until she will be in the grave. May Allah protect her. May Allah bless her with long health. But you will remain in her. और आप हैरान होंगे बात सुन के और आप परेशान हो जाएंगे सुन के। आपको पता है जो क्रॉनिक इल होता है और जो बिस्तर मर्ग पर होता है, जो कि सपोर्ट पे होता है, जिसे वेंटिलेटर आप कहते हैं, सपोर्ट पे है, वो वेंटिलेटर पर है और वो बोल नहीं सकता, एंड इज नॉट इन अ पोजिशन टू स्पीक, इज गोइंग टू डाई विद इन मिनट्स और विद इन डेज। दैट वेंटिलेटर इज, यू कैन से, सपोर्टिंग हिज लाइफ। उसका दिल धड़क रहा है पंप की तरह, ब्रेन डेड हो गया हुआ उसका। आपने अक्सर सुना होगा ब्रेन डेड हो गया है, आपकी मर्जी है, हम तो 60,000 रुपये दिन का चार्ज करेंगे ICU का। उतारते हैं, गया, रखते हैं तो रह लेगा। अब उस हालत में कि ब्रेन डेड वो नहीं है लेकिन वो वेंटिलेटर पर है एंड ही श्योरली डाई। साइंसदानों ने नोट किया कि इस हालत में वो एक लफ्ज़ बोल देता है ना, उस लफ्ज़ के बाद ही इज श्योरली गोइंग टू डाई। नाउ ही इज गोइंग टू डाई। जबकि वो बंदा जो वेंटिलेटर पर है, जब वो लफ्ज़ बोलेगा, जो साथ उसके बैठा हुआ बंदा वो क्या समझेगा, ये तो ठीक हो रहा है। वो कहेगा तो ठीक हो रहा है, डॉक्टर साहब ये ठीक हो रहा है, वो ये ठीक बोल पड़ा, ये बोल पड़ा है, ये तो सकते में था, शौक में था, ही इज नाउ स्पीकिंग, कम हियर। लेकिन डॉक्टर्स ने उसको एनालिसिस किया कि अगर वो खास वर्ड वो बोल रहा है, इट मीन्स दैट ही इज गोइंग टू डाई। और डॉक्टर्स को यकीन हो जाता है कि नाउ ही इज प्रॉपर्ली शटिंग डाउन। हो क्या रहा है, हो क्या, वर्ड क्या है वो वाला? दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि वो वर्ड कौन सा है। वो वर्ड है मॉम। कैसे? डोंट टेक इट इमोशनली, टेक इट वेरी मच बायोलॉजिकली। ऐसे कि उसका, आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, 37 ट्रिलियन सेल्स का। ये एकदम से नहीं मर रही। आप ये लैपटॉप पकड़ के बंद करें, एकदम से फोर्स स्टॉप करें तो फोर्स स्टॉप है। अगर आप इसको शट डाउन करेंगे तो क्या होता है? प्रॉपर शट डाउन होता है ना, एक एक विंडो क्लोज होती है, सारा कुछ प्रॉपर होता है। तो आपका माइंड प्रॉपर शट डाउन होता है, पता है आपको? प्रॉपर शट डाउन होता है। और जब वो प्रॉपर शट डाउन हो रहा है, उससे सबसे पहले क्या करना है? पुरानी मेमोरीज देखनी है, सबकॉन्शियस में क्या है, और उसको प्रॉपरली शट डाउन करना है। और वो कौन सी मेमोरी है जो सबकॉन्शियस में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड है? 57 ईयर्स बैक उसकी माँ का इंतकाल हो गया हुआ है। 57 ईयर्स बैक वो बंदा भी मरता हुआ आखिर में क्या कह रहा है? मॉम। क्यों? इसलिए कि उस वक्त उसका दिमाग तो आर्काइव्स को संभाल रहा है, फोल्डर्स को देख रहा है। तो 7 साल का जब अपनी माँ की लैब में बैठा हुआ था, उस वक्त की आर्काइव निकाली है उसने। एक वक्त तो ऐसा था ना कि माँ के अलावा कुछ था ही नहीं। ऐसा गुजरा है जिंदगी में वक्त जब माँ के अलावा कुछ नहीं था, हर चीज पे नजर माँ की तरफ थी और माँ की भी हर वक्त आपकी तरफ थी। उस वक्त जो आर्काइव बनी है वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? आज कॉन्शियस लेवल पे माँ को सारा दिन में हो सकता है आप याद भी ना करते हो। ऐसे दिन कई गुजरे कि कॉन्शियस लेवल पे आप याद नहीं कर रहे, आपके काम है, पेपर आ गए, MCQs है, मिड आ गया, वो सब चल रहा है, लेकिन उधर तो है ना वो। तो जब प्रॉपर शट डाउन हुआ ब्रेन ने कह दिया कि नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड।
اب اس نے وہ لفظ اس کے منہ میں پھینک دیا کہ ناؤ اٹس اوور، دس ورڈ مینس اٹس اوور. اور یہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس ڈاکٹر نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ لوگ تو تحقیق کرتے ہیں، اس نے جب ایک دو جگہ سے سنا، اس نے باقاعدہ پھر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں ساروں کو کہ یار جاؤ ریسرچ اسکالرز اب جا کے بیٹھ جائیں اور چیک کریں. اور یہ چیک ہوا کہ وینٹیلیٹر پہ بندہ جب یہ کہہ دینا موم ہی از گوئنگ ٹو ڈائی بیکاز ناؤ دس از پراپر شٹ ڈاؤن. لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ میموری ہیز بین گیون ٹو دا ٹنگ. ریپیٹ دس ورڈ اینڈ ناؤ یو آر گون. پھر میں نے جب یہ پڑھا مجھے سمجھ میں ہے کہ واقعی صحیح، تحقیق صحیح ہے کہ یو کی ناٹ لیو وداؤٹ ہر. شی ول آلویز بی دیئر، ریمبر، وہ ہمیشہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور جب وہ آپ کو جنم دینے لگی تھی نا، اس نے یہی کہا تھا، پتہ ہے کہا ہو یا نہ کہا ہو، سمجھا تھا کیا کہ اس کو میں نے چھپایا ہوا تھا، اس کو میں نے بچایا ہوا تھا. اب اس دنیا میں یہ جنگل میں آ جائے گا، میں تو ہر جگہ اس کو بچا نہیں پاؤں گی. سب سے پہلی سوچ یہ تھی اس کے پاس، اب میں کیا کروں گی، یہاں تو بیماریاں ہیں، بڑا ہو جائے گا تو چلا جائے گا، لوگ اس کو طنز بھی کریں گے، ماریں گے بھی، میں کیسے بچاؤں گی. یہاں تو میں نے اس کو سمیٹ کے رکھا ہوا تھا. اور جب وہ مرنے لگتی ہے وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا، اس کو مجھ جیسا کون چاہے گا، جو کہ کوئی نہیں چاہ سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ جس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. اور میں نے ایک اور بات دیکھی، سوچی کہ یار واقعی یہ دنیا ایسی جنگل ہے، ایسے وحشی قسم کے بھیڑیے ہیں یہاں پہ، ایسے مطلبی قسم کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. آپ اسٹوڈنٹ ہو، شاید آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہوا، مجھے بہت ہو چکا ہوا ہے، مجھے بہت ہو چکا ہوا. 2 سیکنڈ میں نظریں پھر جاتی ہیں، پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. ذرا سا فائدہ 100 سے 99 بھی ہوتا ہے نا، یقین کریں ان کی نظروں میں اجنبیت آ جاتی ہے. آپ جھانک کے دیکھتے ہیں یہ وہی تھا، نہیں یہ وہ نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ. تو ایسی دنیا میں کیا ماں باپ ان جیسے رشتے ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری نہیں ہے؟ اسی دنیا میں رحمت للعالمین کی تشریف آوری اور ان کا پیار دینا، ان کا طرح رحمت بن کے رہنا، یہ ضروری نہیں ہے؟ ورنہ تو بالکل ہی بے آسرا ہو جائیں گے ہم یار، بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے ہم. اللہ کی رحمت ہر وقت سایہ فگن ہے، کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ آپ کے ٹیچر کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، لیکن جب آپ بعد میں آتے آپ ہی یاد دلاتے کہ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور یہ غلط بات بھی نہیں ہے، اتنے ہزاروں کو پڑھایا، وہ آپ کو یاد نہیں رکھ رہا، اچھا تو میرے اسٹوڈنٹ ہو. سو نیور انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف دا لو آف یور مدر. یہ بہت ضروری ہے، ہمیشہ ان سے بات کریں. آپ کو نا اندر آپ کے جسم کے سینسرز جل پڑتے ہیں، اور تھوڑی بات کیا کریں ان سے، کوئی موضوع نکالیں ان سے. وہ تیار ہیں بحث لمبی کرنے میں، ہے نا، جب آپ بات کریں گے وہ لمبی کرتی نا بات، آپ کریں ان سے بات. پنجابی بولنی آتی ان کو، اردو نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، ڈزنٹ میٹر. میرے پاس تقریباً اور نہیں تو 1000 کے قریب MBBS ڈاکٹرز ہوں گے جو کہ میرے سرکل میں ہیں، جن کو میں کال کروں تو ایک دم سے کہیں گے سبحان بھائی ایسے ہیں. آپ حیران ہوں گے ان 1000 میں سے شاید کوئی، میرا خیال میں، کیونکہ وہ اس لیول کے ڈاکٹر ہیں، یعنی وہ جب میں اس عمر میں ہوں تو وہ اب ڈاکٹر بنے ہیں، تو ان کے ماں باپ تو AI کے علاوہ ہے نا، وہ پرانے دور کے. ان میں سے 10-12 ہوں گے جن کے ماں باپ کو پڑھے لکھے ہوں گے، باقی سب کے ماں باپ پنڈوں کے، اینڈ دے آر ڈاکٹرس. آپ بتائیں کس کس کے، میں اگر سب سے پوچھوں ماں باپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، یو آر بلینک. ماں سب سے پڑھی لکھی ہوتی ہے، بس سمپل از دیٹ. تو آپ نے اپنے ایسے ریلیشنز کو مس نہیں کرنا، فار گرانٹیڈ نہیں لینا. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، اپنی ماں کو اپنی روٹین بتائیں، وہ ایسی بات آپ کو بتا دے گی آپ پریشان ہو جائیں گے، یار واقعی میری روٹین کے اندر یہ کام تو نہیں ہو رہا. آپ اپنی آگے پروفیشنل لائف کے بارے میں بتائیں. جیسے بندہ تھا، انجینئر تھا، اور بڑا قابل انجینئر تھا، اس کو بڑے کانٹریکٹس چلتے تھے اور بڑی مانگ تھی اس کی، پرائیویٹ میں بھی، پبلک میں بھی، گورنمنٹ میں بھی. کانٹریکٹر بھی تھا، کام صاف کرتا تھا 100% نیت کے ساتھ. ایک دن اس کو کانٹریکٹ آیا اور اس کانٹریکٹ میں کچھ ڈاؤٹ تھا، حلال حرام کا ڈاؤٹ تھا. اس کو سمجھ نہیں آئی میں لوں یا نہ لوں. وہ رات کو نہ اپنی ماں کے پاس آیا، ماں چٹی ان پڑھ، کہتا ماں جی مینوں سمجھ نہیں جے آ رہی، ایک کم آ گیا جے، میرا دل کدی ماندا کدی نہیں ماندا، کی کراں میں. حالانکہ دس واز ناٹ اے ریلیونٹ کویسچن فار اے لیڈی ہو از ناٹ ایجوکیٹڈ. You have to discuss with her that what are the pros and cons, what are the engineering prospects, what is the involvement of riba, what is the involvement of bribe, kickbacks. وہ ماں کو کیا پتہ چلے گا. لیکن ماں نے جو جملہ کہا، ماں کہتی ہے بیٹا
میں روز رات کو تیرے پاس آتی ہوں, دیکھتی ہوں تو چین سے سو کے خراٹے لے رہا ہوتا ہے, بس کوئی کام ایسا نہ کر لینا کہ میں تیرے پاس آؤں اور تو یوں بیٹھا ہو. چیک کریں کہ غلط کام نیند اڑائے گا نا, اور مجھے پتا کہ تو سو نہیں پائے گا اگر تو غلط جگہ ہاتھ ڈالے گا. نہ کر ایسا, یہ سوچ لے بس کہ نیند تیری پوری ہوتی رہے. اور واقعی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں, دے ڈونٹ ٹیک لونس, وہ لون لیتے ہی نہیں, اور ماشاءاللہ ان کی پاکستان میں میری آنکھوں کے سامنے ایک دکان سے 200 دکانیں ہوئی ہیں. لون نہیں لیتے ربا پہ, دوسروں کے ساتھ غلط بات نہیں کرتے, بہت احتیاط کرتے. تو یار تھورو اپنے آپ کو نا ابھی سے سیٹ کر لو, نیت کو درست رکھو. پیسے آنے ہوں گے آ جائیں گے, نہیں آنے ہوں گے تو کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں. آج کے دن سارے نیت کر لیں کہ جو پہلی سیلری لگے گی نا, اس سیلری میں اللہ کو پارٹنر بنا کے اتنے فیصد اللہ کے نام پہ نکال دوں گا, 1%, بس زیادہ نہیں کہہ رہا, 0.01% کر لو, 0.01%. ابھی کہنا آسان ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جب آئے گا نا نوٹ, تب نکالنا بہت مشکل ہوگا, نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. قارون was agreed on zakat, you know. when Hazrat Musa alayhi salam has said, Qarun afterwards, before he was a good man, he was a gentle man, he was a learned man of Torah, Torah ka wo alim tha. But what happened at that time, he was blessed with much money, with wealth in monetary forms. And what happened when Musa said that, okay, now you are supposed to give that portion of zakat. What was the portion in that ummah, I don't know, and I'm not recalling that, but you should part away some wealth in the name of Allah. وہ بھی تیار ہو گیا, لیکن جب اس نے کیلکولیشن کی تو اتنی بڑی اماؤنٹ بن رہی تھی کہ اس سے نہیں نکلی. تو آپ اگر کنٹینیوسلی یہ نکالیں گے نا کہ یار یہ دینی لازمی ہے, اس وقت آپ دیکھیے گا آپ کے لیے رزق کے دروازے کتنے کھلتے ہیں. میری ایک ویڈیو ہے یہ کہ رزق بڑھانے کا نسخہ کیا ہے. ہارڈ ورکنگ, میری اس پہ ویڈیوز نہیں, پوڈ کاسٹ ہے. اسمارٹ ورکنگ, بہت کچھ, اسکل سیٹ بڑھائیں, سب کچھ کریں, لیکن یہ جو طریقے نا استغفار, شکر, اس کو نہ چھوڑیں. دینے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. when you spend you will get more. اور یہ سائنٹیفک تھیوری بھی ہے. ایک اکانومسٹ ہے, مسلمان نہیں ہے, اس نے یہ کہا کہ جناب بانٹنے سے زیادہ ملتا ہے. تو اس سے کہا آر یو ٹاکنگ ریلیجسلی, کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ بانٹنے سے زیادہ ملتا ہے, ایک کا 700 ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نو, this is not in religious term. I'm not a religious person. I'm just quoting that when you will spend something on charity, then it means that you are circulating money in the economy, and same will return back. You will encourage more people to do this, and again this will happen. میں نے ایک بزنس سٹارٹ کرنا ہے, تو بڑا اچھا, بڑا سمپل سا, بڑا ہی پاک صاف حلال آسان کام ہے وہ. تو جب اس بزنس کا MOU سائن ہو رہا تھا نا, تو میرے ساتھ جو بندہ ہے, جو پارٹنر, میرا کولیبوریٹر نام ہم نے رکھا ہے, اس سے سارا سائن کر لیا. تو اس نے پھر اپنے ابو کو بلایا, جو کہ ایک دیدہ گھاگ پکا میمن بزنس مین ہے, جس نے اصل میں اس بزنس کی بنیاد رکھی ہے. اب تو اپنے بیٹے کو دے دیے. تو کہا ابو جی فائنل ہونے لگا ہے تو آپ سائن کر دیں. اس کے ابو نے کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں پڑھا, کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں دیکھا. اس نے کہا صرف ایک بات بتائیں. کہتے کیا؟ کہتے اگر تو یہ کام نہ چلا تو کیا ہوگا؟ اب میں اتنا, یار میرا دوست ہے, ابھی ہم نیا ممبر, 2 دن سے بحث ہو رہی ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے سارا. تو بابا جی نے آگے پہلی بات یہ کر دی. وہ بھی بڑا ڈسٹرب ہوا کہ یہ کیا بات کر دی. لیکن بابا واز ویری سیریس. کہتا کچھ نہیں, کہا نہیں چلے گا, صرف یہ بتائیں اگر نہ چل سکا, نہ بنی آپ دونوں میں, تو کیا ہوگا؟ سبحان بھائی کا جو کلپ بن چکا ہوگا, کیا وہ رک جائے گا؟ کیا وہ روکیں گے, ہم ڈیلیٹ کریں گے, یا کیا ہوگا؟ I was amazed and I was so much perplexed, confused at that time. لیکن جیسی وہ بات مکمل ہوئی, ہم باہر آئے, ہمیں پتہ چلا اس سے ضروری کوئی بات ہی نہیں ہے. کہ واقعی اگر کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے تو ساری زندگی لگا دی اس پہ, ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم کھڑا کیا ہے, تب کیا ہوگا؟ فال بیک اپون از ویری امپورٹنٹ. CSS کر رہا ہے, نہ ہوا CSS, کیا ہوگا؟ جی کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا انڈیا میں, نیٹ اور جی 2 ہوتے ہیں نا, اور پاکستان میں MCAT ECAT وغیرہ ہوتا ہے. نہ کلیئر ہوا تو کیا ہوگا؟ فوج کا ISSB دینے جا رہا ہوں, نہ کلیئر ہوا تو کیا ہوگا؟
UT میں ایک ذہن میں نے بنایا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا، اب جاب کروں گا، نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ویسے نہیں خودکشی کر لیتے لڑکے اور لڑکیاں، بات کو نا سر پہ بہت چڑھا لیتے کہ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ کچھ لوگ گھر سے بڑے اٹیچ ہوتے ہیں کہ یار گھر میں بڑی غربت ہے، یا جو میں سوچ رہا ہوں اتنی امیری نہیں ہے، تو ایک دم سے جب فیلئر آتی ہے نا تو پھر وہ سارا ٹوٹ جاتا ہے کہ یار اب واقعی میں ہیلپ نہیں کر سکوں گا، ابو تھک گئے ہیں۔ تو ہمیشہ اگر آپ ڈورز اوپن رکھیں گے کہ یار یہ نہیں ہوگا تو یہ ڈور ہے، یہ نہیں ہوگا تو یہ ڈور ہے، تب آپ کلیئر رہیں گے۔ دیکھیں نا CSS کو ڈگری تو نہیں ہے، CSS میں 2 سال لگائے اس نے، وہ کلیئر نہیں ہوا تو وہ یہ تو کسی کو نہیں کہہ سکتا نا انہوں نے CSS کی تیاری کی ہوئی ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ BSc انجینئرنگ ایک ڈگری ہے، اگر آپ کی فائنل ایئر میں کمپارٹ بھی آ جاتی ہے تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ 2 مہینے بعد سپلی میں کلیئر کر لیں گے۔ BA ایک ڈگری ہے، ہو جائے گی، لیکن یہ ISSB CSS یہ ڈگری تو نہیں، یہ تو مطلب ڈگری تو کوئی نہیں ہے نا، مطلب محنت کاؤنٹ تو نہیں کرے گی آپ کی، گئے تو گئے۔ تو اس وقت فال بیک اپون بڑا ضروری ہے، خاص جاب میں نے یہ کرنی ہے یہ نہ کہیں، وہ نہیں جاب کر پائیں گے آپ، خاص جگہ پر ہی رہنا ہے، اتنے زیادہ ٹائٹ نہ ہو، بس جیسی ڈگری کمپلیٹ ہو جاب شروع کریں، کمیونیکیشن اپنی اچھی کریں۔ میں نے آج کل کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ دیکھا ہے، 3 چیزیں یاد رکھنا: انرجی، پاز اینڈ پیسنگ۔ انرجی، پاز اینڈ پیسنگ، کہ کس انرجی کے ساتھ آپ نے بات منہ سے نکالنی اور کہاں جا کر آپ نے پاز دینا ہے اور کہاں جا کے آپ نے پیسنگ کرنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ بینگ اے پریچر I know that how I need to deal with these 3 things. When I am in a one-to-one session, then how I am going to pause, how I am going to pace. And if I am dealing with engineers, only engineers, you have a level of intellect, you have a level of academics, you know the things, and you are well in a position to gauge the person who is in front of you. کیا تھیم ہے میری، کیا ردم ہے، آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو مجھے اپنی پیسنگ، اپنے پازز، اپنی انرجی کو مینیج کرنا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ ڈر ڈر کے بولنا، جھجک جھجک کے بولنا، جو آتا ہے اس کے بارے میں بھی شک کا شکار رہنا، جو نہیں آتا اس کے بارے میں فضول بتانا کہ مجھے آتا ہے، میں نے کیا، فضول باتیں کاؤٹ کرنا۔ پرسن ان فرنٹ آف یو از اے جینیس، ہی از این ایکسپرٹ، ہی ول جسٹ گوئنگ ٹو گیو یو اے کراس فار لائف ٹائم، کراس فار لائف ٹائم۔ یہ بندہ یہاں نہ آیا، آپ سے مشورہ نہیں مانگا گیا، آپ دے رہے ہیں، ٹانگ گھسا رہے ہیں، نو، دس از ناٹ پراپر کمیونیکیشن ٹیکنیک۔ تو ہم نے یوتھ ٹاکس میں یہ بات کی تھی، دوبارہ اس بات کو میں دہراتا ہوں تاکہ جو نہیں آئے تھے وہ سن لیں اور جنہوں نے سنا ہے وہ دیکھ لیں کہ ناؤ تھنگز آر گیٹنگ ورسٹ ڈے بائی ڈے۔ آج مارکیٹ کا کیا حال ہو چکا ہے سوشل ریلیشنز کے لحاظ سے اور جاب مارکیٹ کا، ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ۔ آپ فرسٹ ایئر میں جو تھے، آپ نے جو سلیبس پڑھا، فائنل ایئر تک پہنچتے پہنچتے کئی چیزیں ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں، اس میں سے ریپلیس ہو چکی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے سوشل ریلیشن شپس کو آپ دیکھیں، کتنی انٹیمیسی آ گئی ہے مشین کے اندر۔ انٹیمیسی کا مطلب ہوتا ہے لو، محبت۔ آج سے پہلے انسان جتنی محبت کوئی اور چیز نہیں دے سکی تھی، لیکن اب مشین انسان جیسی محبت کر رہی ہے۔ آج بچے کے ٹیڈی بیئر کے اندر انہوں نے AI انسٹال کر دیا، چیٹ GPT ہے۔ مشین کبھی بھی آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی، مشین آپ کو سیٹ رکھے گی۔ جبکہ اس دنیا کے اندر آپ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بیوی لڑتی ہے، دوستوں میں اختلاف ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی پرابلم، لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اس چیز کی عادت نہیں ہوگی کہ میں نے انسان کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے، ہاؤ یو ول سروائیو ان دس سوسائٹی؟ چیٹ GPT از ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو ہز اوپینین، ہی از گوئنگ ٹو پراپ اپ وٹ یو آر سیئنگ۔ وہ آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ کو سیٹ کرے گی، ایسے ہی کر رہی ہوتی ہے نا۔ اب لوگ پارٹنر بھی مشین چن رہے ہیں، دنیا کے اندر پارٹنرز آ رہے ہیں کہ یہ مشین ایسے ہی شادی کر لو، مشین کے ساتھ رہو۔ بچہ ماں کی ڈانٹ کیسے سنے گا اگر یہی کے ساتھ مسلسل رابطہ میں رہے؟ تو خودکشی تک لے جاتے ہیں۔ اور جو جاب مارکیٹ ہے، بالکل اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے، تاندلے والا کے شہر میں بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ ہرمز بند ہوئی، پیٹرول کی قیمتیں ہر جگہ بڑھی ہیں، فرٹیلائزر ہر جگہ بڑھ رہا ہے، پوری دنیا کی اکانومی شیک ہو گئی۔ اٹ مینس دیٹ وی آر ان اے نیٹ ورک، وی آر کنیکٹڈ،
If something is happening, we cannot ignore this thing. AI is important. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہیڈ ہارٹ اینڈ ہینڈ، ہیڈ ہارٹ اینڈ ہینڈ، ان تینوں کے اوپر زور دینا ہے. ہیڈ مینس یور انٹیلیجنس، یور برین، ہاؤ یو تھنک، ہاؤ یو مکس اپ دا تھنگس، ہاؤ یو سلیکٹ یور میموری اینڈ دین یو پروسیڈ. بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی میموری کو ختم کر دیتے ہیں، بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی میموری کو انہینس کرتے ہیں، بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فٹ رکھتے ہیں، بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو انفٹ کر دیتے ہیں. آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ میں نے اپنی انٹیلیجنٹ میموری کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ایک تحقیق ہوئی 1000 بابوں کے اوپر، ڈیمنشیا الزائمرز بوڑھے لوگوں کو ہو جاتا ہے، اس میں دماغ سکڑ جاتا ہے بایولوجیکلی بھی، اور وہ چیزیں بھولنے لگ جاتے ہیں. اور انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا چیز ایسی تھی کہ آپ اتنے بڑھاپے میں جا کر بھی دماغ آپ کا لوز نہیں ہوا، تو اس نے کیا کہا؟ ریپیٹیشن اینڈ ریڈنگ. 2 things are important. ریپیٹیشن اینڈ ریڈنگ. بہت پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، ریڈنگ کریں زیادہ سے زیادہ. اینڈ تھرڈ تھنگ از رائٹنگ. ریپیٹ، ریڈ اینڈ رائٹ. If you want to do the exercise of brain, then these 3 exercises are important. اگر آپ نے جسم کی ایکسرسائز کی بات کرتے ہو، جسم میں کیا ہوتی ہے؟ اسٹریچنگ. You stretch your muscles and you just do the warm up, you do the cardio, you do these things. But if it comes to brain, what is important? Reading, repetition and writing. امام بخاری ہزاروں حدیثیں لکھیں. بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک، ریلائبل، کریڈیبل بک ہے، ان سے پوچھا جی کوئی کھانا پینا ایسا جو حدیث کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہو، میموری شاپ؟ کہتے کھانے پینے کا تو نہیں پتا، ہاں سبق کو دہرانا بار بار میں نے میموری کے لیے بڑا فائدہ مند پایا ہے. سو دس از اے ٹپ فرام امام بخاری دیٹ یو شوڈ ریپیٹ. یعنی وہ چیز جو ریپیٹ کرنی ہے، جو چیز ضروری ہے، ہر چیز تو نہیں ریپیٹ کرنے والی. اور ہارٹ مینز ایموشنل انٹیلیجنس. Your heart must be available. Emotional intelligence, EQ, emotional quotient. It is more important than intelligent quotient. And what is EQ? Emotional intelligence کیا ہوتی ہے؟ مجھے میرے ایموشنز کا پتہ ہو اور مجھے ارد گرد کے لوگ جو میرے جو ان کے ایموشنز کا پتہ ہو. میرے جذبات میں اتار چڑھاؤ کب آتا ہے؟ اس کو میں کیا کہوں گا تو یہ بھڑکے گا، اس کو کیا کہوں گا تو سافٹ ہو جائے گا. میں اس کے لیے دعا کروں گا یہ سافٹ ہو جائے گا، میں اس کو گالی دوں گا یہ بھڑک اٹھے گا. دس از ایموشنل مینجمنٹ. سیڈ، میڈ، گلیڈ، اسکیئرڈ، یہ 4 ایموشن ہوتے ہیں. باقی سب والیوم نوب ہے، اوپر نیچے، انہی کو اوپر نیچے کیا جا رہا ہوتا. بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں پیرنٹنگ ٹیکنیک میں، بچوں کو سمجھائیں کہ ہر جو ایموشن ہے، ہر جو فیلنگ ہے وہ آ سکتی ہے، لیکن ہر بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. ڈونٹ مکس یور بیہیویئر، یور موڈ اینڈ یور ایکشن. آپ کا موڈ کیسا ہے؟ جیسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ایکشن ویسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ یاد رکھیں، آپ بیٹھے ہوئے نا، اگر لیٹے ہوئے ہیں آپ کوئی اور انسان ہے، آپ چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان ایکشن آپ کوئی اور انسان ہے. کر کے دیکھ لیں. آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں، بس لیٹے ہوئے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے، بور ہو رہے ہیں، آپ کوئی اور آدمی ہیں. یقین کریں آپ کا دماغ ٹاکسک ہوا ہوا اس وقت، آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں گے. اور آپ ان موشن ہیں، ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ٹیچر کے سامنے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، ہل جل رہے ہیں، آپ نوٹ کریں آپ کا مائنڈ اور نہیں ہوتا اس وقت. موڈ اور بیہیویئر کو کبھی مکس نہ ہونے دینا. جب آپ کو لگے آپ زہریلے ہو گئے ہیں، کسی کے بارے میں گندی سوچیں آ رہی ہیں، غلط رویہ، دنیا کے بارے میں فضول سوچ رہے ہیں، فوراً اٹھ کے چلنا شروع کر دینا، بھاگنا شروع کر دینا، کچھ کھیلنا شروع کر دینا، کسی اچھے بندے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دینا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف نیورو پلاسٹیسٹی. نیورو پلاسٹیسٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ان دا انٹائر ڈکشنری. یو نو اٹ مینس دیٹ وٹ یو آر ناٹ دا فائنل، یو کین چینج یور سیلف. نیورو پلاسٹیسٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا دماغ اڈیپٹ کرتا ہے، نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، آپ کچھ نئے بن سکتے ہیں. دس از نیورو پلاسٹیسٹی. وٹ یو آر یو ول ناٹ ریمین دا سیم. یو کین چینج، یو کین بیکم اے جینیس. نیو پاتھ ویز بنتے ہیں. تو موڈ اور بیہیویئر کو کبھی بھی مکس اپ نہ ہونے دینا. اور تیسرا، ایموشنل مینجمنٹ بڑی ضروری ہے. ایموشن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. لڑکا بڑا ذہین ہے لیکن غصے میں آ جاتا ہے. فارغ. تاجر بہت اچھا ہے لیکن رس جاتا ہے، بارگیننگ کے دوران چڑھ جاتا ہے. فارغ. بیہیویئر اتنا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میرا کزن بیٹھا ہوا تھا، اس جگہ میرا کزن بیٹھا ہے. سفائر کا نام سنا ہے؟ سفائر کا نام سنا ہے؟ سفائر کا HR ہے سب سے بڑا. HR کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکھنا، نکالنا. یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس سے صرف ایک بات پوچھی، میں نے کہا انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں؟ کہتا جی 30,000 بندہ انٹرویو تو چلتے ہی رہتے ہیں. میں نے کہا یار سچ ایک بات بتانا،
ڈگریاں تو ساری آتی ہوں گی, تجربے بڑے آتے ہوں گے, ظاہر بات ہے جو سفائر میں اپلائی کر رہا ہے کہتا کون سی, میں نے کہا کون سی ایک چیز دیکھتے ہو؟ اسے سوچا اور کہا صرف بیہیویئر, بس کہ his behavior is suitable to sapphire or not, بس. میں نے کہا کیسے گیس کرتے ہو 10 منٹ میں؟ کہتے وہ سائیکالوجسٹ ہے ہمارے پاس, 4 کوشچن ہوتے ہیں, پہلے کوشچن میں ہمیں پتہ ہے اسے ڈیسیو کرنا ہے, پہلا کوشچن پٹ اپ کریں گے نا یہ ڈیسیو کرے گا, لیکن چوتھا کوشچن ایسا ڈیزائن ہوا ہوتا ہے کہ وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. پہلے میں ڈیسیو کیا, دوسرا تیسرا نارمل, چوتھے میں آگے بچھا دیتے ہیں اس کو. کہتا یہ آج تک نہیں ہوا کہ ہماری اس ٹیکنیک سے کوئی بار ہوا ہو, 4تھ میں آگے بتا دے گا میں کیا ہوں. بیہیویئر, کنٹرول یور سیلف. اور تیسری چیز کیا, ایک ہیڈ ہو گیا, ایک ہارٹ ہو گیا, تیسری کیا ہے یور ہینڈ, موٹر اسکلز. یور مسلز اینڈ یور برین مسٹ ورک ٹوگیدر, یور مسل اینڈ یور برین مسٹ ورک ٹوگیدر. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ ہلیں. ان باتوں کو نا کبھی بھی سمپل اور عام نہ سمجھو, دیز آر امپورٹنٹ. بات کرنے والی جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ مینج کر کے آیا ہوتا ہے, اور ساری باتیں گریسپ کرنے والی نہیں ہوتی. آپ نے ساری سنی, زندگی کسی لمحے میں آپ کو یاد آئے گا یار یہ والی بات سبحان بے کی یہاں فٹ ہو رہی ہے. نمبر 2, جو ٹائم آپ کا کسی کے ساتھ گزر رہا ہے آپ اس کو کمپیئر کریں کہ یہ ٹائم میں نے یہاں گزارا, اگر میں یہ ٹائم یہاں نہ گزارتا تو جہاں گزار رہا ہوتا تو وہ بہتر تھا یا یہ بہتر تھا. باتوں کو سنا کرو, جہاں فائدہ ملے باتوں کو سنو اور لکھو, اگر لکھنے کی ہے لکھ کے پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت کرو. یہ جو اپروچ ہے نا کہ آپ نے ایک پلان بنایا, ایک گول فکس کیا, پھر آپ نے طارق بن زیاد کی طرح کہا برن یور بوٹس بیہائنڈ یو, کہ اب کشتیاں جلا دو, یہ اس دور میں ایپلیکیبل نہیں ہے. کیونکہ اس دور میں ہمارے پاس کیسز ایسے آ رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف لاہور کے اندر لڑکی چھت سے چھلانگ لگا رہی ہے, کنگ ایڈورڈ کے اندر چھلانگیں لگ رہی ہیں, ذرا سی بات پہ انگزائٹی ڈپریشن کا لیول بہت ہائی ہو رہا ہے. اور ابھی آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کے سینڈیکیٹ نے بیٹھ کر گورنمنٹ کو اور پریس کو سمجھایا ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے چورن کے لیے خودکشی کی خبریں پھیلا رہے ہیں, جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک خودکشی کی خبر سن کر وہ بندہ جو ایج پر آیا ہوا تھا اور اس کو خودکشی کا خیال نہیں تھا لیکن وہ ایج پر تھا, وہ کہتا ہے اس نے جب اٹیمپٹ کیا تو میں بھی کروں, میرے پاس یہی وے آؤٹ ہے کہ میں نے مرنا ہی ہے. اور یہ سائیکالوجی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو اس نے خودکشی کر لی آپ کا ذہن بنتا ہے کہ یار جو وہ کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر رہا, میں بھی تو بالکل بند ہوا ہوں, سب کچھ ختم ہے, فیل ہو رہا ہوں, ماں باپ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہے, کوئی مجھے جانتا نہیں پہچانتا نہیں, فلاں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے, فلاں تھا. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں, میں جس شہر میں بیان کرنے گیا ہوں ہر شہر کے ہر ادارے میں, ہاں سبحان بھی 4 تو مانے آ گرے, 6 نے یاد درد چھلانگ لگائی. میں نے کہا تو اوپر کیوں نہیں آ رہی؟ پھر مجھے ایک ٹیچر نے بتایا کہ یہ طے کیا گیا کہ وہ بھائی خبریں نہ چھاپو. تو ایسی حالت میں نا جب انالیسس کیا گیا, خاص طور پہ ادھر انڈیا میں جو جی اور نیٹ کے ٹیسٹ دے رہے تھے, وہی خودکشی کر رہا ہے جس کے پاس ڈور ایک تھا, ڈاکٹر نہیں بنوں گا تو دنیا اندھیر ہے, انجینئرنگ میں نہیں جاؤں گا. یہ انڈیا میں کون سے وہ کالجز ہیں, آئی سی ٹی کے ہیں نا جو دنیا کے سب سے مشہور آئی ٹی کے ہے نا, جو کہ جس میں انہوں نے راجیو گاندھی کو بھی داخلہ نہیں دیا تھا. راجیو گاندھی جو کہ پورے انڈیا کا سب سے اسٹرانگ بندے کا بیٹا تھا, اس کو بھی داخلہ نہیں دیا تھا, وہ پھر باہر سے پڑ گیا تھا کہ ہم انڈیا میں نہیں اس کو داخلہ دیں گے. تو جب آپشن ہی وہ تھی تب وہ مرا. تو اسی لیے ہم اب کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ میں انجینئرنگ اگر کر رہا ہوں یا سی ایس ایس کی طرف جا رہا ہوں, آپ کے مائنڈ میں اس کا سی ایس ایس ہی ہو, آپ کی تیاری دن رات سی ایس ایس پہ ہو, لیکن بیک ان یور مائنڈ سب کانشیس میں آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھا ہو. آپ خود سوچیں نا, ایک بندہ سب کچھ لگا دیتا تو یہ واقعی جہاد تو نہیں ہے کہ آپ کافر سے لڑ رہے ہیں تلوار سے یا بندوقوں سے, کہ واقعی بیک آؤٹ پلان نہیں ہے, یہ تو پڑھائی ہے. اور واقعی اگر آپ یہاں سے ہٹتے تو وہاں آ جاتے ہیں. اگر آپ اتنے زیادہ ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز میں, وہ بندہ ہو, جاب ہو یا کیریئر ہو, آپ ڈی ٹیچ ہوتے ہوئے تباہ ہو جائیں گے.